ہم پر ایمان لانے کے بعد جو اہم فریضہ ہے، فرضوں میں اعلیٰ فرض، وہ نماز ہے۔ جو اہم عبادت ہے، جو سب عبادتوں سے اعلیٰ اور افضل عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ تو ہم اور آپ کو یہ اچھی بات ہے کہ ہم اور آپ جو ہے ہر تعلق سے ہر موضوع پر گفتگو سنیں، لیکن اس وقت جب ہم ان باتوں سے آگاہ ہو جائیں، ان باتوں کو جان سکیں کہ نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کی شرطیں کیا ہے، نماز کے سنن کیا ہے۔ اور اگر ہمیں یہی نہ معلوم ہو کہ نماز کے شرائط کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم دوسرے موضوع پر گفتگو سنیں۔ اور ہم نے کئی بار نماز کے متعلق نماز کے مسائل کئی بار بیان کیے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی شخص کو یاد ہو۔ مجھے اس بات کی بالکل امید نہیں ہے کہ کسی کو بھی یاد ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز کے مسائل سیکھ لیے، ہم کو نماز پڑھنا آتا ہے، آپ اپنے آپ میں مست ہے کہ ہمیں نماز کے سارے مسائل آتے ہیں، نماز کے طریقے آتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا آتا ہے، کیسے کب کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری نمازیوں میں اب کمیاں نہیں ہیں، اب خامیاں نہیں ہیں، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک تاجر تھا، عطا بن سلمہ نام تھا اس کا، حضرت عطا بن سلمہ۔ یہ کپڑا بنا کرتے تھے، یہ شخص کپڑا بنا کرتا تھا، کپڑا بنایا کرتا تھا، کپڑا بنانے کا ماہر کاریگر، بہترین کاریگر، کپڑا بنایا کرتا تھا، لاجواب کپڑا بنایا کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں اتنا بہترین کپڑا بناتا، لیکن جب انہوں نے ایک کپڑے کو تیار کیا، ایک کپڑا بنا، جب اس کپڑے کو بنایا تو اس کپڑے میں انہوں نے پوری طاقت لگا دی، اپنی پوری قوت لگا دی، اپنی پوری عقل استعمال کی اس کپڑے کو بنانے میں کہ کوئی اس کپڑے میں نقص نہ رہے، کوئی کمی نہ رہے، اس کپڑے میں کوئی عیب نہ رہے۔ انہوں نے پوری کوشش کر کے اس کے اندر جتنی مہارت تھی، انہوں نے پوری مہارت اس کپڑے میں لگا کر کے اس کپڑے کو تیار کیا۔ لیکن وہ سوچتا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کپڑا میں نے لاجواب بنایا، اس کپڑے میں اب کوئی نقص نہیں ہے۔ ان کے علم کے اعتبار سے اس کپڑے میں کوئی نقص نہیں تھا، اس کپڑے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اس کپڑے کو لے کر کے جب وہ بازار پہنچا، بازار پہنچنے کے بعد جب وہ کپڑا بیچنے لگا تو ایک تاجر آیا اس کے پاس، آ کر کے اس کپڑے کی قیمت جتنی لگنی چاہیے وہ اتنا نہیں بولا اس تاجر نے۔ اس تاجر نے بڑی قلیل قیمت بتائی، بڑی کم قیمت بتائی۔ جب بڑی کم قیمت بتائی، کم قیمت لگائی تو وہ شخص رونے لگا۔ جب وہ رونے لگا تو تاجر کو جو ہے رحم آیا، اس نے کہا کہ آپ روئیے مت، میں آپ کے کپڑے کی جو ہے منہ مانگے قیمت دوں گا، یعنی آپ جتنا مانگیے گا اتنا دے دوں گا، آپ رو کائے رہے، روئیے مت، آپ کو رونا نہیں ہے، بھلے ہی آپ کے کپڑے جو ہے نقص ہے، عیب دار ہے، لیکن میں آپ کے کپڑے کی پوری قیمت دوں گا، آپ کو آپ جتنا مانگیں گے میں اتنی قیمت دوں گا۔ کیونکہ جب وہ تاجر آیا تو اس کے کپڑے میں کئی نقص نکالے، کئی عیب نکالے کہ آپ کے کپڑے میں فلاں عیب ہے، آپ کے کپڑے میں فلاں عیب ہے، آپ کے کپڑے میں فلاں چیز کی کمی ہے، بہت سارے عیب نکالے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے منہ مانگی قیمت دینے کی بات کر رہے ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے میری کپڑے میں کمی نکالی یا آپ نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، میں اس بات سے نہیں رو رہا ہوں۔ میری رونے کی جو وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ میں جس کپڑے کے بارے میں سوچتا تھا کہ میں نے اس کپڑے کو ہر عیب سے محفوظ بنایا، اب اس کپڑے میں نے کوئی عیب نہیں رکھا، لیکن جب میں اس کپڑے کو لے کر کے بازار پہنچا، جب مجھ سے اچھے ماہر کاریگر نے اس کپڑے کو دیکھا تو اس میں نقص نکال دیے۔ وہ سوچنے لگا کہ آج جو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج جو ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، ہم جو اپنے آپ میں سوچ رہے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہے، ہم صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، ہمیں نماز کے سارے مسائل آتے ہیں، ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت کے سامنے آپ حاضر ہوں گے تو نہ جانے آپ کے نمازوں میں، آپ کے اعمال میں کتنے عیب نکلیں گے، کتنے عیب نکلیں گے۔ اس کی امید ہے کہ ہزاروں عیب نکلیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ میں یہ سوچنا کہ میری نماز میں، میرے اعمال نیکیاں کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں صحیح طریقے سے نماز ادا کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ اگر آپ سوچتے ہیں اپنے آپ میں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کی کوئی کمی ہو،
آپ مشورہ لیں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں اور اچھی طریقے سے سیکھیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ اتنے ماہر کاریگر، اتنے اچھے یہ ایک کپڑا بننے والا کاریگر تھا، جب وہ کپڑا اپنے علم کے مطابق پوری طریقے سے انہوں نے اچھا بنایا، کوئی عیب نہیں رکھی، لیکن جب بازار میں لے کر کے گیا اچھے تاجر نے دیکھا تو ہزاروں کمیاں نکال دی، ہزاروں کمیاں نکال دی. اسی طرح ہم جو اپنے آپ میں سوچتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں اب کوئی کمی نہیں ہے، ہم نماز صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، لیکن یہی نماز لے کر کے جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس وقت ہم اور آپ جو ہے اس وقت کیا اپنے اللہ رب العزت کو منہ دکھائیں گے کہ ہمارے اعمال جو ہے کس طریقے سے ہوں گے، اس میں کتنے عیب نکلے ہوں گے، وہ کس طریقے سے عیب دار ہوں گے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ کو کچھ آئے یا نہ آئے دوسری چیزیں، اب دوسری چیزوں کے بارے میں جانے یا نہ جانے، علم سیکھے یا نہ سیکھے، لیکن آپ کو نماز کے مسائل ضرور سیکھنا ہے. نماز کے مسائل سے واقف ہونا ہی ہوگا ہر حال میں. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ مسلمان ہو گئے، جنت میں نہیں جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے نماز کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے. کنجی کا مطلب چابی. آپ جب جنت میں جائیں گے آپ کے پاس چابی نہیں ہوگی، جنت تو ہوگی، چابی نہیں ہوگی. آپ نے ایمان لایا، آپ کے پاس جنت ہے، لیکن آپ نماز ادا نہیں کیے، اعمال نہیں کیے، آپ کے پاس چابی نہیں ہے جس سے کھول کے آپ جنت میں داخل ہوں گے. تو ضرورت کس کی ہے؟ نماز کی، اچھے اعمال کی، کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے پاس چابی ہوگی جس سے آپ کھول کر کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ ایک میں نے واضح کر کے آپ کو یہ بات بتائی تاکہ سمجھ میں آ سکے. تو یہی حال ہے، ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو اس چابی جو ہے جنت میں داخل ہونے کی چابی، تالا جو کھولو گے وہ چابی نماز ہے. تو وہ چابی ہر حال میں حاصل کرنا ہوگا. اگر وہ چابی حاصل نہیں کیے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ جو گمان کرتے ہیں ہماری نمازیں صحیح ہے، درست ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آپ اپنے سے ماہر سے پوچھیں، آپ سے زیادہ جو علم رکھتا ان کے سامنے حاضر ہو کر کے پوچھیں کہ ہم اس طریقے سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ یقیناً وہ کوئی نہ کوئی آپ کی نمازوں میں کمیاں نکالے. آپ کے علم کے اعتبار سے آپ درست ہیں، لیکن جب کوئی آپ سے زیادہ ماہر ہے اس کے علم کے اعتبار سے آپ درست نہیں ہیں. تو جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنے نماز جو ہے، نماز کے مسائل سیکھنی چاہیے اور نماز کو درستگی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. لیکن ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہماری سیکھنے کی عمر، پڑھنے کی عمر، جاننے کی عمر نکل گئی. ہرگز نہیں. اسلام میں کوئی لمٹ نہیں ہے علم سیکھنے کی. انسان بچہ پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تک علم دین سیکھے، اسلام یہ کہتا ہے. پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تک علم دین سیکھے. یہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اب ہماری وہ عمر نہیں رہی کہ ہم علم دین سیکھیں، تو یہ غلط فہمی ہے ہماری. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تک علم دین سیکھو. اور حضور کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ علم دین سیکھے. اور مثال دیا گیا تھا کہ اگر چین جانا پڑے علم دین سیکھنے کے لیے تو وہاں بھی جائے. آج نہیں کہ فلائٹ سے چین پہنچ گیا، پہلے چین جانا بہت مشکل تھا، دریاؤں کو پار ہو کر کے جانا پڑتا تھا. آج فلائٹ کا معاملہ ہے کہ فلائٹ سے اڑ کے چلے گئے. اس وقت وہ مثال دی گئی تھی کہ علم دین سیکھنا ہو تو چین جانا پڑے تو چین جائے علم دین سیکھنے کے لیے، لیکن علم دین سیکھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم توجہ نہیں دیتے ہیں علم دین کی طرف، ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ جانتے ہیں، دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. دنیا دھوکے کا سامان ہے. جب دنیا دھوکے کا سامان ہے تو دنیا سے دل نہیں لگاؤ، آخرت سے دل لگاؤ جو ہمیشہ کے لیے. یہاں 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، 60 سال 70 سال کے بعد تمہاری زندگی یہاں کی ختم، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے. جہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، تیاری ہمیشہ وہاں کی ہونی چاہیے. آج انسان ایک شہر سے دوسری شہر جانے کے لیے 2 دن پہلے سے تیاری کرتا ہے کہ کل میری فلائٹ کی ٹکٹ ہے یا ٹرین کا سفر ہے، کل مجھے نکلنا ہے. 2 دن پہلے سے تیاری کرتا ہے، لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے کہ میں آخرت کی تیاری کر لوں. اس پر اس کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے میری ٹکٹ کینسل ہو جائے،
ہو سکتا ہے میری ٹرین چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو میں نہ جا سکوں، لیکن وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی. موت اسے ہر حال میں آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. جو چیز کا یقین ہے اس چیز کی تیاری نہیں کر رہا، جس چیز میں شک ہے اس چیز کی تیاری کر لیتا ہے پہلے سے. تو ہم اور آپ کو ہمیشہ جو ہے اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے. آج ہم جو دنیا میں رہ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو چیز کر لیں یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، ہرگز نہیں. مسلمان کی کامیابی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جائے. دنیا میں کیا آپ کتنے بھی بڑے بڑے مکان بنا لے، محل تیار کر لے، کچھ بھی کر لے، مر جائیں گے سب یہیں رہ جائے گا، مر جائیں گے سب یہیں چھوٹ جائے گا، کچھ نہیں جائے گا آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ صرف اگر کوئی جانے والی چیز ہے تو آپ کے اعمال ہیں. صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑے بادشاہ رہے، بہت بڑے بادشاہ اور بہت بہادر جنگجو، جنہوں نے اپنی تلوار کی بل بوتے پر دنیا کو ہلا رکھا تھا. جب اس کی موت ہوئی، جب وہ دنیا کو الوداع کہہ کر کے گیا، تو انہوں نے اتنا بھی سامان نہیں رکھا تھا کہ اس کے کفن کے پیسے موجود ہو. سلطان تھا، وزیر بنا، وزیر سے سلطان بن گیا، دنیا میں حکومت کرنے لگا، لیکن اتنی دولت وہ چھوڑ کے نہیں گیا تھا کہ اس کے پیسوں سے اس کے کفن کے کپڑے خریدے جا سکے. وہ جانتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ رہے گا یہی رہ جائے گا، دنیا کی کوئی چیز میرے ساتھ جانے والی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ اسی چیز کو کیا جو چیز اس کے ساتھ قبر میں جانے والی تھی. نیک اعمال کیے جو اس کے ساتھ قبر میں جانے والی تھی، قبر میں ساتھ گئے اس کے اعمال. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، دنیا کماؤ، اس میں منع نہیں ہے. دنیا کے جو معاملات ہیں، جو ضرورت کی چیزیں اس کو بھی کرو، لیکن یہ نہیں کہ دنیا کے چکر میں آخرت کو بھول جاؤ. اور دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر دنیا سے دل لگا لیا تو آخرت سے جو ہے منہ موڑ لیتا ہے انسان. جس نے دنیا سے دل لگا لیا، اس کی آخرت کی جو جڑ ہے، ادھر جو اس کا رخ ہے وہ رخ بدل جاتا ہے. اس لیے کہ انسان جب دولت کی طرف نظر کرتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے. لوگوں نے دولت کے چکر میں منافق بنے، لوگ یہاں تک کہ کفر کرنے لگے دولت کے چکر میں. دولت کے چکر میں انسان نے کفر تک اپنے آپ کو پہنچا دیا. اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ایسے لوگ تھے جو منافق بن کر کے تھے. کس کے چکر میں تھے؟ دولت کے چکر میں. دولت کے چکر میں کفاروں سے معاہدہ کر لیتے اور حضور کو دھوکہ دیتے. دولت کے چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو کفر میں ڈال دیا. تو اسی لیے یہ دولت جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے دیکھی جائے تو. جو سنبھال سکے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اچھے اچھے انسان کو یہ کفر تک لے جاتا ہے، گناہوں کے اڈے تک لے جاتے ہیں. جس کے پاس پیسہ وہ عیاشی زیادہ کرتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ عیاشیوں کی طرف نہیں جاتا. یہ پیسہ استعمال کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ استعمال کیسے کر رہا ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پیسے جو ہے ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیے لے جا کر کے. یہی پیسہ تھا کہ لوگوں کو برباد کر دیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہی سب کچھ ہے. کہتا ہے کہ پیسہ بولتا ہے. دولت میں پھینکو، پیسے پھینکو، اپنی عمر کو بڑھا کر کے دکھاؤ. دولت میں پھینکو، پیسہ پھینکو، اپنی موت کو ٹال کر کے دکھاؤ. دولت میں پھینکو، پیسے پھینکو، ماں کی محبت اور سچی محبت کو خرید کر کے دکھاؤ. دولت میں پھینکو، کروڑوں پھینکو، اپنی صحت، اپنی باڈی کو بنا کر کے دکھاؤ. نہیں لا سکتے یہ ساری چیزیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا. یہ دنیا میں غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا. ہم جو سوچتا ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے، ہرگز نہیں ہے. زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا، پیسے والے انسان ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں. ہمیشہ اس کو فکر لگی رہتی ہے، میں نے بزنس میں پیسہ لگایا کہیں ڈوب تو نہ جائے گا، میں نے مارکیٹ میں پیسہ لگایا کہیں ادھر پیسہ میرے لاس میں تو نہیں ہو جائے گا. اس کو ہمیشہ ٹینشن لگا رہتا ہے. میں نے امیروں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لوگ یہاں تک کہ نیند کی گولی کھا کر کے رات میں سوتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی، ٹینشن بڑا رہتا ہے ان کے دماغ میں. اور غریب مزدوری کر کے آتا ہے، 300 روپے لے کر کے آتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، مزے کی نیند لیتا ہے. وہ ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے لیکن سکون کی زندگی جیتا ہے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ دولت کو اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے تو دولت ہرگز سب کچھ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو دولت کے بغیر نہیں ہو سکتی. دولت تو صرف دنیا تک محدود ہے، دنیا کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں لیکن سچی کوئی چیز آپ نہیں خرید سکتے دولت کے ذریعے.
دولت سے، مال و دولت سے، پیسے سے آپ دنیا کی چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی جو سچی چیز ہے اس کو نہیں خرید سکتے آپ۔ یہ ہم لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ دولت سب کچھ ہے، اس لیے آج ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، علم دین کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں۔